تو اس نے کہا کہ میں اٹلانٹک سے ویسٹ کی طرف سے انڈیا جاؤں گا اور وہاں جا کر کے میں یہ ثابت کروں گا کہ دنیا گول ہے. تو وہ انڈیا جانے کے بعد وہ پہنچ گیا جمائکا یعنی ویسٹ انڈیز, اور اس نے وہ سمجھا کہ ریڈ انڈینس کو دیکھ کر سمجھا کہ یہ انڈینز, اس طرح اس نے ان کو انڈینز نام دیا. بعد میں پتہ چلا نئی زمین ہے. تو کتنے سارے مسلمانوں کے بچوں کو وہاں پہ غلام بنا کے بھیجا گیا کہ نئی دنیا دریافت ہوئی ہے بعد میں, اور ان کو وہاں رکھا گیا. آج بھی آپ کو ارجنٹینا, برازیل میں وہ عرب خون نظر آئے گا, ان میں مکس ہو گیا, شامل ہو گیا. اس میں سارے حبشی غلام بھی ہوتے تھے, اس میں بھی تھے, سب لوگ تھے. تو بہرحال بڑا المیہ ہے, اور مسلمان رہ جاتے تو آج امریکہ وغیرہ پورے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی. اینی ویز یہ تو خیر بہت سارے معاملات ایسے ہیں. تو اچھا آگے ہم یہ بات بتانے والے ہیں کہ اس پہ مسلمانوں نے کمال کیا کیا. آپ نے الحمرا کا نام سنا ہوگا. الحمرا پیلس ہے, محل ہے بڑا شاندار, جس کے بارے میں سیاح کہتے ہیں, یورپ کی ویسٹ کے سیاح کہتے ہیں کہ تاج محل دیکھو تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, ایسا شاندار ہے. لیکن الحمرا دیکھو تو دنیا بھول جاتا ہے آدمی, بڑا زبردست. اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی, آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ ہے وہ اس زمانے میں. غرناطہ یا گرناڈا ان کا کیپٹل تھا مسلمانوں کا, اور آج بھی وہاں بل کلنٹن گئے امریکہ کے صدر, اور کرک ڈگلس یا مائیکل ڈگلس کون ہے, امریکہ کا ایک ہالی ووڈ کا فلم اسٹار ہے. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سن سیٹ دیکھنا ہے خوبصورت ترین, تو آپ غرناطہ میں جا کے دیکھیں الحمرا سے. تو بڑی زبردست جگہ ہے وہ. الحمرا کو اوپر سے دیکھیں تو پورا جیومیٹریکل ڈیزائن ہے, جیومیٹری اور میتھمیٹکس میں جو کیلکولس اور یہ جو ہے اسکوائر روٹ, ان سب کو ملو کے سب کی کیلکولیشن تو الحمرا بنایا گیا. اتنا شاندار پیلس کہ ایزابیلا جو ملکہ تھی وہ تو خواب دیکھتی تھی کہ ایزابیلا چاند پہ بیٹھا پرندہ ہے, وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہے. لیکن مسلمانوں کی بیوقوفیوں سے, عیاشیوں سے, احمق غلط فیصلوں سے, عیاش حکمرانوں کے فیصلوں سے یہ حشر ہوا کہ فٹافٹ وہ ہاتھ میں آ گیا ان کے. اینی ویز مسلمانوں نے وہاں جا کے وہ چیزیں کی, کارنامے کیے جو اس سے پہلے کبھی انہوں نے دیکھے نہیں تھے. سٹرس فروٹس, لیمن, اورنج, مالٹا, یہ سب چیزیں یورپ میں کوئی نہیں جانتا تھا اس سے پہلے. مسلمان لے گئے. ایسی ایسی سبزیاں اور پھلوں کے بیج لے گئے. کھجور کی بہترین کوالٹی آگے باغات لگائے. آج تک اسپین میں ویسے باغات لگے ہیں, وہ سب جگہ سپلائی کرتے ہیں یورپ میں ایسے پھل وغیرہ. اور یہ ان کو وہ کچھ دکھایا انہوں نے جو چیزیں وہ جانتے ہی نہیں تھے. پھر ساتھ میں آرکیٹیکچر دیا ان کو, نیومرلز دیا, عربک نیومرلز. یورپ میں رومن نمبر استعمال ہوتا تھا, اب اتنا بڑا 888 اتنا بڑا لکھا ہوا ہے. آرکیٹیکٹ بن بھی جاتے تھے یورپ والے, تو وہ پڑھنے کے بعد وہ پڑھتے بھی اسپین میں آ کر کے تھے, مسلمانوں کی یونیورسٹیز میں آ کر کے, ورنہ کہیں یونیورسٹیز تھی نہیں. اور وہ جا کر کے پھر وہ کہتے تھے یار اتنے نمبر تھے, ہم کیلکولیشن کیسے کریں, عمارت بنائیں کیسے نقشہ بنائیں. تو پھر انہوں نے یہ ہمارا 1 2 3 جو ہندسے ہوتے ہیں وہ لیا, اس کو تھوڑا ٹیڑھا میڑھا کر کے 1 2 3. آج بھی 1 2 3 4 عربک نیومرلز کہلاتے ہیں, انگریزوں کے نہیں, یورپ کا دیا ہوا نہیں ہے وہ. اور صفر کا جو صفر جو ہوتا ہے یہ بھی عرب نے اس کا جو ہے کانسیپٹ دیا کہ نمبرز کو کیسے ہم صفر کے ساتھ ملا کے چھوٹا کر کے بڑے بڑے نمبر کو چھوٹا لکھ سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ دیا. پھر اریگیشن سسٹم دیا اور کینال سسٹم دیا. کہیں پہلے کینال نہیں, دریا بہت دور ہے, زمین زرخیز سے بہت دور ہے, کھیتی نہیں اگ سکتی. کینال بنائی, پانی پہنچایا, پھر زمین. پھر تیسری کانٹریکٹ سسٹم وہاں انٹروڈیوس کروایا. کانٹریکٹ لیا کہ زمین میری ہے, کام تم کرو, اور جو فصل آئے گی اس کا 40 50 60 70 جو بھی ہوتا ہے آپ اس کو کر لیتے تھے. دونوں خوشحال, اور باقاعدگی سے ہوتا تھا یہ کانٹریکٹ. آج بھی وہاں میوزیمس میں لکھا ہے کہ جو مسلمانوں کے بارے میں کانٹریکٹ سائن ہوتے تھے, جو پگڑی پہ دینا جسے کہتے ہیں. تو اس طرح کی چیز ہوتی تھی. اتنی خوشحالی آئی کہ یورپ والے حیران ہوتے کہ اسپین جاؤ دیکھو جا کر کے. مسلمانوں کے زمانے میں عربس, بیسیکلی عربس ہی تھے اور بربر تھے جو مسلمان ہو چکے تھے. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ اسپون چمچے سے کھاتے, بڑا چمچہ, ہر جگہ چمچہ. چمچے سے خالی ہر چیز تھوڑی کھا جاتی ہے, اگر کرنا ہے تو فورک, کانٹا نکالا انہوں نے, فورک کی ایجاد کی. نائف نکالے کھانے والے الگ سے جو شارپ نہیں ہوتے زیادہ, سے کٹ نہ جائے ہاتھ. اور یہ فورک اور یہ کر کے پھر ساری کٹلری کے انہوں نے کیا, اور پھر اس کو بتایا طریقہ کیسے کھانا ہے. تو یہ بھی اسپین کے مسلمانوں کی ایجاد ہے, جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ایجاد ہے. یہ اسپین کے مسلمانوں نے کانٹے چھری وغیرہ ایجاد کیے. اور یہ سنیں آپ, وہ کام کیا جسے ہم RO کہتے ہیں, ریورس آسموسس. الحمرا پیلس ہے, اور ایسے بہت سارا ہے.
الحمرا پیلس میں پانی دریا سے آتا ہے، کینال ہے، لائن ہے، اس میں پانی آتا ہے. پھر اس کے یہاں ایک جگہ ہے، اس میں اس کو کہتے ہیں کورٹ آف لائنس، یعنی شیروں کا دربار. اس میں پتھر کے شیر بنے ہیں ایسے رائٹ سرکل میں، ان کی پیٹھیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، باقی سارے سب کے منہ باہر ہیں سرکل میں، اور ان کے پیٹھ پہ ایک بڑا سا ایک مطلب سرکولر بیسن رکھا ہوا ہے. پانی آتا ہے اس میں سے جاتا ہے اور فاؤنٹین بنتا ہے، فوارہ بنتا ہے پریشر سے، اور اس میں ایئریشن ہوتا ہے، یعنی ہوا آتی ہے. فوارہ اس لیے ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے یہاں سے نکلا کہ ہوا آئے گی، ایئر آئے گی، آکسیجن اس کو آکسیجنیٹ کرے گی پانی کو، ٹھیک ہے نا، اور جراثیم اپنے ساتھ لے جائے گی کہ اندر کی ہوا ہے صاف کر دے گی. پھر وہ جاتا ہے بیسن میں گرتا ہے، بیسن میں سے پھر سوراخ ہے، اس پیٹوں شیروں کی پیٹھ کے اندر، کمر کے اندر سوراخ ہے، اس میں سے چلے آتا ہے، اور ان کے جسم کے اندر، اوپر سے وہ پتھر کے شیر ہیں لیکن اندر جو ہے وہ پورا وہ فلٹر لگا ہوا ہے، اور پھر وہ پانی ان کے منہ سے باہر آتا ہے، پورا فلٹر ہو کر کے پانی باہر آتا ہے اور پھر محل میں ہوتا ہوا جاتا ہے. یہ اس زمانے میں بنایا بھائی. بعد میں مجسموں میں فاؤنٹین لگا لگا کے دنیا بھر کے مجسموں میں انہوں نے یونان میں، یہاں روم میں سب کر دیا، خوب آبشاریں بنا دی، خوب پانی بنا دیے کہ مجسموں سے پانی نکل رہا ہے. یہ اسپین سے شروع کیا، فاؤنٹین بنائے اسپین سے شروع کیا، اس سے پہلے فوارے نہیں ہوتے تھے. فلٹر کرنا یہاں سے شروع ہوا. سیرامکس، ٹائلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہوا. حمام ہوتے تھے بڑے بادشاہوں کے، بڑے بڑے، عام لوگوں میں نہیں ہوتے، یہ پبلک حمام ہوتے تھے بڑے بڑے. گھر میں باتھ سسٹم مسلمانوں نے اسپین کی کیا، باتھ ٹب ہوا کرتے تھے اور ٹائلڈ ہوتے تھے وہ. اور کنسیلڈ پائپ لائن، یعنی کہ برونز کی پائپ ہوتی تھی، لوہے کی نہیں تھی، برونز کی پائپ سے پانی آتا تھا، آج تک آ رہا ہے بغیر کسی مشین کے. اور آج بھی لکھا ہوتا ہے ہاؤس آف اے مور یا مورس ہاؤس. مور کا مطلب مراکش کا آدمی، یعنی یہ مسلمانوں کو وہ مورس کہتے ہیں. آج بھی مسلمانوں گھر ویسے کے ویسے موجود ہیں، شاندار، اس میں عیسائی رہ رہے ہیں، وہاں کے اسپینش لوگ، ان کو مل گیا، ان کی نسل در نسل رہ رہی ہے، ان میں آج بھی وہ چل رہے ہیں، آج بھی، اور وہ اس کا مزہ لے رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو ان کے لیے شاہانہ ٹھاٹ تھا. وہ سوئمنگ پولس بنائے، پبلک سوئمنگ، خواتین کا کورڈ، بالکل کورڈ سوئمنگ پول، چراغ جلانے کا اور میررس کے تھرو وہ سب کچھ کیا تھا انہوں نے روشنی کے لیے، تاکہ خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے سوئمنگ کریں، وہیں چینج کریں اور باہر آ جائیں. اتنے ماڈرنائز تھے تو وہ. ہم آج کیا بات کرتے ہیں، گھوڑ سواری تیر اندازی سکھاتے تو خواتین کو یہ بھی سکھایا جاتا تھا. جب مسلمانوں کو زوال ہوا تو سوئمنگ پول پہ پابندی لگی، حمام پہ پابندی لگ گئی، اور آج ہر وقت تیر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. پورے یورپ اور امریکہ کو دیکھو تو جیسے لگتا ہے انہیں کیا باوجداد نے سکھایا ہم کو یہ. بہرحال اسی طریقے سے وہاں پہ بہت خیال رکھا تھا. جیسے اسپین میں سنوریتا، اسپینش زبان میں کہتے ہیں کنواری لڑکی کو. جب کوئی سنوریتا، ایک مسلمانوں کا طریقہ تھا، تہذیب تھی، کہ جب کسی گھر میں کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تھی، شادی کے قابل ہو جاتی تھی، تو کھڑکی کے باہر ایک نیچے ایک چھجا سا بنا ہوتا تھا کھڑکی کے ساتھ، جو اکثر لوگوں نے آج فیشن میں بناتے ہیں، وہ وہاں سے نکلا. وہاں ایک گملہ رکھ دیتے تھے باہر، کوئی پودا لگا ہوا، ایک گملہ رکھا کسی کے یہاں، تو اس کا مطلب وہاں ایک لڑکی موجود ہے، آپ وہاں رشتہ بھیج سکتے. 2 گملے رکھیں تو 2 لڑکیاں ہیں. آج بھی جبکہ وہ آزاد ہو چکے ہیں ہر لحاظ سے، لیکن فری ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، لڑکے جاتے ہیں، ملتے ہیں آج کل کے دور کے لحاظ سے، لیکن ان کی یہ روایت آج بھی ہے کہ یہ رام ادھر کو تو 2 سینوریٹاز 3 سینوریٹاز. اچھا، تو پتہ چل جاتا ہے. پھر قیلولہ کرتے ہیں یہ مسلمانوں. پھر تیسری چیز ہے قیلولہ. قیلولہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا. آج بھی اسپین میں لوگوں کو دوپہر میں تھوڑا سا ملنے اور لیٹنے کی عادت ہے، ہیبٹ ہے ان کی، وہ قیلولہ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے اس کے کتنے فوائد ہیں. اب تو دنیا بھر میں پھیل گئی یہ بات کہ قیلولہ کے کتنے فوائد ہیں، تو وہ کرتے ہیں. آج بھی ان کی لڑکیوں کے نام اکثر وہ فاطمہ اور ظاہرہ رکھتے ہیں، اور ان کی سڑکوں کے نام ہیں اس طرح کے. یہ خواتین، مسلمان خواتینوں کے نام پر ہے. کیوں ہے، کیا ہے، یہ نہیں پتہ. جو شہر پہلے بلسنیا کہلاتا تھا، آج بارسلونا ہے جہاں اولمپکس ہوئے 92 میں. مادرید یا میڈرڈ جو کیپٹل ہے. گرناڈا یعنی غرناطہ ہوتا تھا، گرناڈا کہلاتا ہے. کورڈوبا جو کہ قرطبہ کہلاتا تھا، جو مسجد قرطبہ ہے. آپ کو پتہ کتنی شاندار مسجد قرطبہ کی، انتہائی شاندار ماضی. یعنی کیا چیز ہے. یورپ میں لوگ یوں آٹا یوں بڑا بڑا یوں گوندا، اٹھا کے یوں اندر بھٹی میں ڈال دیا، جس شکل میں پھول گیا اس کو نکال کے رکھا، توڑ کے کھا رہے ہیں. جناب گوشت پورا بھونا اٹھا کے رکھ دیا، اس کو توڑ کے کھا رہے ہیں، شراب پیا، ختم. یہ کھانے کا اسٹائل ہوتا تھا. مسلمانوں کا سانچے بنائے. یہ کیا طریقہ ہے. روٹی بیلنا سکھائی، ٹھیک ہے نا، توے پہ بنانا سکھائی، سیکنا سکھائی، اور سانچے بنایا کہ بھئی یہ لے کے اس میں ڈالو، اندر ڈالو بھٹی میں، تو نکالا اس کو باہر، سلائسز کر دی، وہ ڈبل روٹی بنی.
یہ بھی اسپین کے مسلمانوں نے ان کو طریقہ سکھایا ہے. بن بنایا، چلو پورا چاہیے تو بن بنا لو ایسے کر کے، اس کو سانچے میں ڈالو، سانچے میں ڈال کے پکانا، یہ بیک کرنا سکھایا انہوں نے، بیکری سسٹم. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جو کہ یہ نہیں جانتے تھے، ان کو سکھائی، ان کو بتائی، وہاں ترقی کی. اور ایسے ہی بہت سی چیزیں ہیں جو میں اب سب بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اتنے شاندار ماضی میں سرجری، جراحی، آج بھی وہاں پہ میوزیم میں آلات جراحی موجود ہے باکسز میں، اس زمانے کے سب سے پہلے آپریشن کرنا اور سرجری کر کے علاج کرنا، یہ اسپین کے مسلمانوں کا. ابو الحسن بہت مشہور فزیولوجسٹ ہیں جو پورا اسٹرکچر آف ہیومن بینگ انہوں نے پورا بتایا، کیسے کیا ہوگا، کون سی ہڈی کہاں ہوتی، کیسے کیا جوڑ ہوتے ہیں، کیسے کیا کیا ہوتا ہے. اور بہت ہی قابل، بہت ہی زبردست. ایسے ایسے لوگ، ڈیم کے اوپر اتنا کام کیا انہوں نے، اور بہت ساری چیزوں پہ کام کیا. تو کیا اتنا شاندار میڈیسنس پہ، اور اس کا لانچرس پہ، یعنی کہتے ہیں اس زمانے میں آخری وقت تھا تو یہ انہوں نے راکٹ لانچر ٹائپ کی چیزیں بنا لی تھی، لیکن وہ ان کو خبر ملی تو انہوں نے اپنے سارے علم کو ضائع کیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان بڑے بڑے سائنسدانوں علماء کو. بتاؤ ہمیں راز دو، جنگی سامان بنانے کا راز دو، ان کا نہیں، تو اپنے ساتھ ضائع کر دیا انہوں نے. تو بس یہ ہے کہ کس وجہ سے کوئی کمی نہیں تھی، نہ علم نہ کسی چیز کی، نہ سامان کی، لیکن عیاشیاں، اسلام سے دوری، اللہ کو کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، اور لوٹ مار، اور بس تو تباہ کر دیا. اللہ معاف کرے، آج بھی ہمارے ہاں یہی حال ہے ہمارے مسلم حکمرانوں کا. فلسطین کا حال دیکھ لیں، کسی کو جو تنگ نہیں رینگ رہی. یورپ میں لوگ شور مچا رہے ہیں، یہاں پہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا. سیاست اور پیسہ، بس پیسے کے اوپر سارا کچھ ہے، پیسے سے بچت کریں گے، اللہ رحم کرے. بہرحال اسپین کے بارے میں یا اندلس کے بارے میں ایک شاندار ماضی آپ کے سامنے رکھا. اس سے کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن سبق سیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو کیا پہلے تھے اب بھی نہیں ہو سکتے، اب بھی ہو سکتے اگر ہم چاہیں تو. اور ہمیں ایسی لیڈرشپس چاہیے جو مسلمانوں کی جگہ جمع کر سکے اور تفرقہ اور فرقے میں نہ ڈالے.